غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ امام غزالی نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم، پورا نام احیاء علوم الدین، لیکن لوگ احیاء العلوم کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی نا تو کچھ لوگوں نے بہت کیچڑ اچھالے، یہ کیا کتاب لکھنے کی ضرورت تھی، یہ کیا ہے، یہ کون سا واقعہ، یہ کیا ہے۔ میرے پیاروں جو لوگ کیچڑ اچھالتے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل AB احمد علی ریئیکشن پر۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب حضرت مولانا قاری احمد صاحب کا بیان، جس کا عنوان ہے روزہ دار بچہ اور ایک یہودی کا واقعہ۔ دوستو، بہت ہی اچھا اور عبرتناک واقعہ ہے، اس بیان کو ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے خواب دیکھنے والے کو کہا یہ کتاب پر آبجیکشن اٹھاتا ہے، اعتراض اٹھاتا ہے۔ خواب میں ہمارے نبی نے ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر رکھا، وہ کہتا ہے کیا، بلکہ کفنانے والے دفنانے والے کہتے وہ کوڑے کا نشان آخر تک بدن پر باقی رہا تھا۔ تو وہ کتاب سے میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، کتنی پیاری کتاب ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محلہ مسلمانوں کا، بولو محلہ، سارے مسلمان روزہ رکھے، وہ اس زمانے کی بات ہے، بچے بھی روزہ رکھے، سب روزہ رکھے، بالکل عصر کا وقت ہے اور عصر کی نماز ہو گئی ہے اور بہت سارے مسلمان بچے ایسے مسجد کے باہر بیٹھے۔ اب ظاہری بات ہے بچہ روزہ رکھے گا، ارے ہم لوگوں کا عصر میں کیا حال ہو گیا، دیکھو نا، دکھ ہی رہا ہے نا، سب کا حال دکھ ہی رہا ہے نا، کیسے کیسے بیٹھے ہیں۔ ہاں ہنساؤ تو ہنسنا بھی بھاری پڑتا ہے، صحیح میں رونا تو دور کی بات ہے، ہنسنا بھی بھاری پڑتا۔ تو ہم سب بیٹھے تو وہ تو بچے لوگ تھے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، اور مسجد کے باہر اثر پڑھ کے سب بیٹھے ہیں اور سب روزے میں ہیں۔ اس مسلمان کے محلے میں ایک یہودی کا گھر ہے، ایک یہودی کا گھر ہے، اس کا بچہ باہر آیا اور ہاتھ میں بنانا لے کر آیا۔ بھائی اس کا تو کوئی روزہ نہیں تھا، اور سارے بچے بیٹھے تھے، اس کے بیچ میں اس نے بنانا کھانا شروع کیا یا کوئی بھی فروٹ کھانا شروع کیا۔ اب وہ یہودی جو باپ ہے وہ اپنے کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سارے بچے مسلمان کے روزے میں اور کیسے بیچارے مرجھائے ہوئے بیٹھے، اور یہ میرا بیٹا، اس کو شرم نہیں آتی، کم از کم یہ روزے، ہم یہودی ہیں، ہم روزے کو نہیں مانتے مگر کم از کم ان کا تو خیال کرتا۔ اس نے آ کر وہ جو بنانا کھاتا تھا اس کو کھینچ لیا اور پھینک دیا اور بچے کو تماچا مارا اور گھر میں بھیجا اور کہا سمجھ میں نہیں آتا، سارے بچوں نے روزہ رکھا، ہم روزہ نہیں رکھتے، مگر ان کے سامنے کھانا تو نہیں چاہیے، ہاں جب یہ لوگ روزہ افطار کرے تب کھائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سارے بیچارے بھوکے بچے، ان کے بیچ میں تم یہ اپنا بنانا لے کے چلے گئے۔ خیر معاملہ ختم ہوا، وہ بچے کو تو مارا، بچہ گھر چلا گیا روتا روتا۔ ایک زمانے کے بعد وہ یہودی کا انتقال ہوا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے اللہ کا ولی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ یہودی جنت میں گھوم رہا ہے، وہ یہودی جنت۔ تو اللہ کے ولی کو بڑا تعجب ہوا، یہودی جنت میں کیسا؟ بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ ارے بولو نا، زور سے بولو نا بھائی۔ نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، زور سے بولیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بولو نا، ورنہ ٹوٹنے والا ہوتا تو میرا کب کا ٹوٹ گیا ہوتا۔ بولو نا، جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ نے کہا نا، اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ نے خاص کر دیا جنت تو صرف ایمان والا، کلمہ والا، اسی کی جنت ہے، اچھے اعمال کرنے والا اس کی جنت۔ تو وہ اللہ کے ولی نے کہا یہ تو یہودی مرا اور اس کی تو کفن دفن سب یہودی کے طریقے پر ہوا، یہ جنت میں کیسے؟ تو اللہ کے ولی نے خواب میں پوچھا، ارے اللہ کا بندہ تو یہودی تھا، تیرا مرنا یہودی کے طریقے پر، تیرا کفن دفن یہودی کے طریقے پر، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کیا کہتا یہودی، کیا کہتا، ہاں دنیا سمجھتی میں یہودی تھا، تم کو نہیں معلوم مرنے سے 2 منٹ پہلے کسی نے نہیں، پیدا کرنے والے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔
2 منٹ پہلے, مرنے سے 2 منٹ پہلے کسی نے نہیں پڑھایا, اللہ نے مجھے کلمہ پڑھا. تو وہ اللہ کے ولی کہتے کیوں اللہ نے تجھے کلمہ کیوں پڑھایا؟ پوری زندگی یہودیت میں گزارا, تیری بیوی یہودیہ, تیرے بچے یہودی, تیرا کفن دفن یہودی, پھر اللہ نے 2 منٹ پہلے کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو وہ یہودی کہتا, اللہ کے ولی کو خواب میں کہتا, اللہ نے مجھے کلمہ پڑھایا تو میں نے خود اللہ کو پوچھا, اللہ یہ کلمہ تو نے کیوں پڑھایا؟ اللہ نے کہا, اے میرے بندے, تو نے میرا مہینہ رمضان کی قدر کی, تو نے جو میرا مہینہ تھا رمضان کی قدر کی. بچے کے منہ پہ تماچا مار کے تو نے وہ فروٹ کو پھینک دیا, بچے کو گھر میں بھیجا, تو نے میرے مہینے کی قدر کی. اور جو میرے مہینے کی قدر کرتا ہے موت سے پہلے اس کو ایمان سے مالا مال کر دیتا. تو میرے پیارو, یہ واقعہ لکھنے کے بعد امام غزالی نے بہت اچھی بات لکھی ہے. ایک یہودی ہے, اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں, ہمارے نبی کو نبی ماننے والا نہیں, ہمارے قرآن کو قرآن ماننے والا نہیں, لیکن رمضان کی عزت, رمضان کا احترام, رمضان کا رسپیکٹ, تو 2 منٹ پہلے اللہ کلمہ دیتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں اگر غیر رمضان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو کلمے کی دولت سے مالا مال کرتا ہے, لیکن اگر کوئی اپنا رمضان کی توہین کرتا ہے, ہم لوگ روزہ کتنے نہیں رکھنا, بہت لمبا روزہ نہیں رکھنا. اور میرے پیارو, رمضان کا روزہ رکھتے بھی ہے, کیا معلوم اللہ قبول کر رہا کہ نہیں کر رہا روزہ. رمضان, تراویح, رمضان میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو سام رمضان او قام رمضان, دن میں روزہ اور رات کو تراویح. عید کا چاند نظر آئے گا, پھر کوئی روزہ رکھتا, فرض روزہ نہیں, کوئی تراویح پڑھتا, بلکہ آپ کے یہاں تو چاند کا معاملہ ہے, ورنہ ہمارے یہاں تو جب رات تراویح ہوتی ہے اور چاند بھی دکھنے والا ہوتا ہے تو تراویح بھی ہوتی جاتی ہے اور چاند کی خبر بھی معلوم کرتے ہیں. اور جہاں بھلے 8 رکعت تراویح کی ہوئی ہو, 10 رکعت ہو گئی ہو, خبر ملی چاند, عید کا چاند, بس امام صاحب تراویح بند. معلوم ہوا کہ اسپیشلٹی آف رمضان ہے روزہ اور تراویح. اور ہم لوگ تراویح, میں نے بہت سو کو دیکھا تراویح میں پہلے دن تو مسجد پیک ایسا لگتا ہو انقلاب آ گیا برطانیہ میں, دوسرے دن تھوڑے کم, تیسرے دن اور کم, اور جتنے ینگسٹرز ہیں وہ کم ہوتے جاتے کم. میں آپ کو انڈیا کی بات کروں, کم ہوتے جاتے کم. اب کب آئے گا معلوم؟ 27. کیوں ایسا لگتا قرآن ختم کرانے حضرت کو بلائے کیا میرے دوستوں؟ کتنے گئے یہاں کی بات نہیں کرتا, ہمارے انڈیا کی بات کرو. ہمارے انڈیا میں کتنے ایسے, میں نے ابھی ان کو کہا سورت میں نے کہا وہ جب تراویح ہوتی ہوگی نا تو امام صاحب پڑھ رہا ہے اور وہ جان بوجھ کے گھوم رہا ہے, اس کو پیاس نہیں لگی تو بھی پانی پی رہا ہے, اس کو پیشاب کرنے نہیں جانا تو بھی پیشاب کرنے جا رہا ہے, اور وہ یوں گھومتا, اور امام صاحب تو فل سپیڈ میں چلتا رہتا. جب وہ اس پر آئے گا نا یا علمون, معلوم ہے رکوع میں جائے گا, دوڑتا آیا. تو جب تک امام قرآن پڑھتا تھا کیا تیرے پیٹ میں دکھ رہا تھا؟ تیرے کو کوئی الرجی تھی, کوئی پرابلم ہو گیا تھا؟ میرے پیارو, امام غزالی کی بات سمجھ میں آتی ہے. غیر رمضان کی قدر کرے اللہ موت کے وقت کلمہ دے, کہیں ہم جو رمضان والے ہیں ناقدری کرے, اللہ نہ کرے کہ موت کے وقت کلمہ چھین لے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو رمضان مہینہ بہت پیارا مہینہ, سبحان اللہ بولو. رمضان مہینہ ہماری مغفرت کا مہینہ, ساتھ میں بول ہماری مغفرت کا مہینہ. ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا, اعلان کر دیا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 10 دن آ گئے, اللہ نے رحمت نچھاور کر دی. ارے دوسرے 10 دن آ گئے, اللہ نے مغفرت کے پروانے تقسیم کر دیے. آخری 10 دن آ گئے, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے میرے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. بہت پیارا مہینہ, بولو نا بہت. اور ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو, اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہیں ہوئے تو کب ہوگی پھر؟ نہیں میرے دوستو, اللہ پھر بہتر جانے. باقی رول ریگولیشن ختم. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سب ماشاءاللہ بیٹھے, ہمارے نبی نے بد دعا کی کبھی؟ ارے زور سے بولنا ہاں یا نہیں. ہمارے نبی نے بد دعا کی؟ نہیں. انسان کو نہیں, جنات نہیں, ہمارے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی, کسی کو نہیں. اللہ کی قسم ہمارے نبی بد دعا نہیں دے رہے. لیکن اتنا ضرور آپ کو ماننا پڑے گا کہ بد دعا پر آمین کہی ہمارے نبی نے. بد دعا تو نہیں دی, مگر بد دعا پر ہمارے نبی نے بد دعا دے رہے. حضرت جبرائیل آمین کہہ رہے, محمد الرسول اللہ
बद्दुआ वो दे रहे जिनसे बढ़ के कोई फरिश्ता नहीं, आमीन वो कह रहा जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं है। तो बात तो मतलब है कि मुकम्मल हो ही गई। अरे बोलो ना बात तो ये बात में अब कोई शक कोई शुबा कुछ नहीं। हाँ हमारे नबी ने आमीन कहा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए वो मुसलमान हम लोग जिसे रमजान का महीना मिले और फिर भी उसकी मगफिरत ना होए। हमारे नबी ने उस पर कह दिया आमीन। मेरे दोस्तों इससे बढ़कर अब कोई गारंटी नहीं चाहिए। जो हमारे नबी ने कह दिया बात खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारो अब मैं आ रहा हूं, समझो बयान नबी शुरू हो रहा है। तो अभी तो क्या हुआ आप जानो क्या हुआ अभी तक। अब मैं आ रहा हूं बयान पर, खास बयान पे आ रहा हूं मेरे प्यारो। 3 किस्म के, देखो ऐसे तो बहुत है लेकिन जो आम है उसको मैं बयान कर रहा हूं। 3 किस्म के गुनहगार, साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। कितने? हाँ अब मालूम नहीं मैं 3 तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंचूंगा तो आइंदा कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो ब्लैक बन में आना ही है ना, यहाँ तो आवे तो टिकट तो वसूल हो जाता है। अच्छा हुआ वो तो टिकट वाला बेचारा चुपचाप बैठे रहता है ना। मौलाना अहमद बैठा ही है देखो, शेर बबर जैसा छलांग लगाने के लिए। दुआ करो अल्लाह हम सबके जमा होने को कबूल फरमाए। 3 किस्म के, बोलो कितने? 3 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने और एक रिवायत के मुताबिक हमारे नबी ने कसम खा के फरमाया। हालांकि हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत, अरे बोलो ना साथ में बोलो ना, हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत। कसम कौन खावे? हम लोग खावे। भाई कोई मेरे को बोले कि मेरा 1000 पाउंड तूने ले लिया, मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं लिया, तो कहेगा नहीं मेरे को मालूम है तूने ही मेरा 1000 पाउंड लिया। अब मैं कहूँगा अल्लाह की कसम मैंने नहीं। तो कसम खाने की तो हमको जरूरत पड़े। नबी तो वो थे जमीन पे बोलते थे, अल्लाह आसमान पर फैसला करता था। अरे बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? तो आवाज नहीं आ रही, थोड़ा बुलंद आवाज से बोल दो ना, बहुत प्यारा महीना। साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा कहते ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका। जोर से जरा अल्लाह रोजा कबूल करेगा। नहीं बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अरे हमारा नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। हमारा नबी वो नबी, सुभान अल्लाह बोल दो सुभान। हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी सिद्दीक़ अकबर ईमान लाए, मोहब्बत से देखे हमारे नबी ने मोहब्बत से देखा। अल्लाह ने अबू बकर को कयामत तक के लिए सिद्दीक बना दिया। हमारे नबी ने मोहब्बत से उमर को देखा, अल्लाह ने फारूक बना दिया। हमारे नबी ने मोहब्बत से उस्मान को देखा, अल्लाह ने जुन्नूरैन बना दिया। हमारे नबी ने मोहब्बत से अली को देखा, अल्लाह ने शेर खुदा बना दिया। अरे हमारे नबी ने काले कलोटे गुलाम बिलाल को सीने से लगाया, अल्लाह ने जन्नत का ठेकेदार बना दिया। हमारे नबी वो नबी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी वो नबी मेराज पे जाए तो नबियों से मुलाकात करें, बोलो सुभान अल्लाह। सारे नबी हमारे नबी का इस्तकबाल करे, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा पर जाए, अरे हमारे नबी अर्श मुअल्ला पर वो मकाम पर जाए जहां जिब्राइल कहे आप ही पहले हैं और आप ही आखिर है, अव्वल भी आप और बोलो आखिर भी आप, आपसे पहले यहां कोई आया नहीं, आपके बाद कोई। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं, आपसे बड़ा सच्चा सादिक और मसदूक न कोई था और न कोई। अल्लाह ने कह दिया, मेरे साथ में पढ़ो ना पूरा मजमा। अल्लाह ने फरमा दिया वन्नजमी इज़ा गवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यनतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा महबूब कहता जा, बोलता जा, फरमाता जा, ज़बान तेरी होगी, कलाम अल्लाह का होगा। तो मेरे प्यारो अब आ जाओ, बहुत अहम टॉपिक पे आ जाओ। 3 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं, तो लाख चाहेगा मगर हमारे नबी ने कसम खा के कह दिया। 3 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं जिनकी मगफिरत न तो शब बारात में हुई और 15वीं शाबान मगफिरत नहीं हुई, रमज़ान की रातों में भी उसकी मगफिरत नहीं होगी। और हमारे नबी ने कसम खाकर कहा कि शब कदर
جو بڑی رات آئے گی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے نبی فرماتے عید کی رات میں تو اللہ قسم کھا کھا کے مغفرت کرتا ہے، مگر 3 قسم کے گنہگار کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی. تو وہ کون ہے میرے پیاروں؟ کون ہے؟ کہیں ہم لوگ تو اس میں نہیں ہیں، اور اگر ہے تو اپنے آپ کو باہر نکالو. اتنا لمبا روزہ، 20 آورز 19 آورز روزہ، کیا کام کا؟ یہ تراویح. اس لیے یہ 3 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو، جس میں سب سے بڑا گناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کرے گا، اللہ سب کو معاف کرے گا، مگر جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. جس نے اللہ سے نہیں مانگا، بھائی حالات تو سب پہ آتے، حالات سب پہ آتے، میرے پر آتے، آپ پر آتے. بھائی ہمارا فریضہ ہے کس سے مانگنے کا؟ نہیں آواز دو ساتھ میں، کس سے مانگنے کا؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میرے کو اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑی، میں نے کسی سے مانگا، میں نے قرض دیا یا قرض لیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض مانگا اور ہمارے نبی نے قرض دیا، لیکن توحید، اصل توحید یہ ہے جو آج ہم تو سمجھتے غیروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے. اصل توحید یہ ہے پہلے اللہ سے مانگنا، اس کے بعد میں اللہ جو دماغ میں بات ڈالے تو لوگوں سے مانگنا. پہلے کس سے مانگنا؟ اللہ کو چھوڑ کر پہلے غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے میرے پیارو ہاتھ سے طے کرو کس سے مانگو گے. اور بہت افسوس کے ساتھ میرے کو بولنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا، ہم کتنے دن ہو جاتے ہم کب اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہمارا اللہ سے مانگنے کا ٹائم کب ہے؟ بھائی نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت، سب کام کر رہا ہے، سارے پروسیجرز پورے کر رہا ہے، سارے ڈاکیومنٹ پورے کرتا، مگر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بولتا. بھائی سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، ہاتھ میں درد ہوا، سارے ڈاکٹر کے پاس گیا، یہ ڈاکٹر سے کام نہیں تو میں منع نہیں کرتا، جا بھائی علاج کرنا ہے، سارے ڈاکٹروں کے پاس جا. ارے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے تو ساری فارمیلٹیز پوری کر، مگر کیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں بالکل صاف شبدوں میں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اللہ سے مانگ لے، اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا. کون تیار ہے بھائی آج سے؟ کس سے مانگنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے. بھائی تیار ہو نا اللہ سے. سب سے بڑی چیز یہ، اگر ہمارے دل میں توحید کی کمی آئی، تھوڑا بھی فرق آ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے دوستو بڑی بڑی راتوں میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ. نام سنا امام عاصم؟ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ تجوید کے امام عاصم رحمت اللہ علیہ، جن کی قرات کو لے کر ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم رحمت اللہ، ان کا پورا نام ہے امام عاصم بن ابی نجود رحمت اللہ علیہ. صرف آپ اتنا یاد رکھو، امام عاصم رحمت اللہ علیہ بہت غریب تھے اور گھر میں ایسے حالات آ گئے کہ کھانے کے لالے پڑے، بیوی پریشان، بچے پریشان. وہ امام عاصم رحمت اللہ علیہ، سننا امام عاصم رحمت اللہ علیہ، وہ گئے کسی کے پاس گئے ہوں گے، کسی سے کہا ہوگا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے کو دے دے، تو اس نے کچھ منع کر دیا. پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا. تیسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا. امام عاصم رحمت اللہ علیہ خود حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے اور بہت بڑے قرات کے امام تھے. سوچنے لگے میں کیوں یہ بے وقوفی کرتا، میں کیوں لوگوں کے دروازے پہ جاتا. وہ رات کا سناٹا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا. امام عاصم رحمت اللہ علیہ مسجد میں آ گئے، مسجد کے کونے میں بیٹھے اور میرے دوستوں ہماری طرح دعا نہیں مانگی 5 منٹ والی یا 10 منٹ والی. وہ امام عاصم دروازے پر پڑ گئے اور روتے روتے کہا اللہ اب مر تو سکتا مگر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو تیرے ہی دروازے سے لے کر جاؤں گا. اور وہ امام عاصم معلوم نہیں رات کو کتنے گھنٹے روئے اور کیا دعا پڑی، وہ بھی کتابوں میں لکھا، ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. میرے بولو نے یاد کریں گے انشاءاللہ. کیا دعا پڑی امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ ان کا رونا ہوگا، کیسا رونا ہوگا کہ زمین پر بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور دعا مانگ رہے، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني
بفضلک عمن سواک. یہ رات امام عاصم دعا مانگ رہے, اے مسبب اسباب, اے دروازوں کا کھولنے والا, اے دعاؤں کو سننے والا, اے گنہگار جب ہاتھ پھیلائے تو معاف کرنے والا, اے اللہ, حلال مانگنے کے واسطے تیرے دروازے پر آیا, اللہ اتنا دے دے کسی سے مانگنا نہ پڑے. وہ امام عاصم مانگ رہے تھے, آج بھی کتابوں میں لکھا, وہ تو دعا مانگ رہے, رو رہے, اچانک دھاڑ سے آواز آئی, ایسی آواز جیسے کہ دیوار ٹوٹ کے گری ہو. تو امام عاصم نے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ دیکھنے لگے کون ہے. دیکھا تو اپنے سامنے اتنا بڑا ایک بیگ رکھا ہوا, اتنا, تو سمجھے کسی کا بیگ ہوگا. کہا بھائی کس کا بیگ ہے, بھائی کس کا بیگ ہے, کس کا بیگ ہے, لیکن کوئی آواز نہیں آئی. تو یہ بیگ آٹومیٹک کھلا, وہ آٹومیٹک کھلا. 800 دینار رکھے ہوئے تھے, 800 سونے کے دینار اور ایک قیمتی پتھر بھی اس میں رکھا ہوا تھا. امام عاصم پھر وہ اس زمانے میں جیسے بھی چراغ جلایا اور کہا, ارے بھائی کون ہے, کس کا یہ امانت لے کے جاؤ بھائی, یہ کس کی امانت ہے, میں نے اللہ سے حلال مانگنا ہے, یہ کس کی امانت ہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی, ادھر ادھر کیوں دیکھتا, جس سے مانگا اسی نے تجھے پہنچا دیا ہے. لکھا ہے امام عاصم نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کی مگر کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. اسی زندگی سے ان کی نسل و نسل نے کام کیا ہے. میرے پیارو, یہ دینے والا کون, یعنی ساتھ میں دینے والا. اور میں نے دعا بھی بتا دی آپ کو, وہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے, تھوڑے یاد ہے, بھول گئے دعا, یاد رہے گی نا انشاءاللہ. کیا دعا مانگی, یا مسبب الاسباب, یا مفتح الابواب, یا سامع الاصوات, یا مجیب الدعوات, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. مانگیں گے ہم لوگ بھی یہ دعا مانگیں گے. گرے گا بیگ, گرے گا, ارے بولو نا ہاں یا نہیں. ارے جو اللہ ان کو دے سکتا ہے اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے نا. میرے کو ایک بھائی نے پوچھا, مولانا آپ نے بیان, میں نے وہاں انڈیا میں بیان کیا ہوگا, تو کہا آپ نے وہ جو دعا بتایا نا, میں نے تو اس کو برابر پھر کیسٹ میں سے سنا, یاد کر لیا, لیکن ابھی تک بیگ گرا نہیں ہے. ابھی تک بیگ گرا, اس پر میں نے ایک واقعہ سنا ہے, وہ سناؤ آپ کو, سناؤ بھائی. پڑھیں گے تو گرے گا تو ضرور, اس لیے کہ جو خدا امام عاصم کا وہ خدا ہمارا بھی ہے, لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. سناؤ آپ کو, ہاں یا نہیں. مولوی احمد 20 سال ہو گئے, 20-21 سال ہو گئے نا. مولوی شعیب ایسا کا ایسا ہی معاملہ ہے بھائی. اب تو بولنے کو بھی شرم آتی کہ بیوی سے ڈرتا ہے. اس کا تو 21 سال میں میرے کو بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ میں گھر پہ جاتا ہوں نا, ہمارا مولوی احمد, نذیر بھائی, کسی کو کیا بولوں بھائی, سب کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ہمارے پٹھان صاحب کو چھوڑ کے سب, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر میں ایک بات آپ سے کہوں گا, وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابھی شروع میں نے لیا نا, شیخ عبد القادر جیلانی. وہ ایک مرتبہ کچھ جوان ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا, حضرت آپ کو اسم اعظم معلوم ہے؟ اسم اعظم سمجھتے ہو؟ اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. وہ نام اگر کسی کو مل جائے تو کتابوں میں لکھا ہے, وہ نام کے بعد تم اگر آواز دو گے تو چاند بھی تمہاری ہتھیلی پر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. وہ بزرگوں کو معلوم ہوتا, اللہ کے ولیوں کو معلوم ہوتا وہ کیا اسم اعظم ہے. تو ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89-90 یعنی بڑی عمر ہو گئی, اور کسی نے آ کر, بہت سارے جوان جمع ہوئے, کہا حضرت ہم کو معلوم ہے اسم اعظم آپ کے پاس ہے, اسم اعظم. تو حضرت نے کیا فرمایا, بھائی اسم اعظم مت ڈھونڈو, پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو. اسم اعظم کہا نہیں حضرت, لیکن آپ کو معلوم ہے, دے دو نا, آپ کا کیا جائے گا, ہم اسم اعظم سے, ارے اپنی دنیا بھی بنے گی, دین بھی بنے گا, ارے پورے بغداد کے بادشاہ بنیں گے. جب چاند اتر کے آسمان سے چاند اتر کر ہتھیلی پر آ سکتا تو کیا دنیا نہیں آئے گی. حضرت نے بہت سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو, سارے جوانوں نے کہا حضرت آپ کا گھر چھوڑیں گے نہیں, پہلے آپ ہم کو بتا دو نا اسم اعظم کیا ہے, بتا دو نا. حضرت نے دیکھا کہ جاتے نہیں, اور اسم اعظم لے کے آپ کو بھی چاہیے, افطاری کے بعد چلے گا اسم اعظم. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جب دیکھا کہ کوئی, کہا چلو میرے ساتھ میں, چلو سب میرے ساتھ میں چلو. اب سب جوان خوش کہ حضرت ہم کو لے کے جا رہے, کہیں نہ کہیں لے کے جا کر, اب لے گئے سیدھے دریا کنارے کے پاس لے گئے. اب وہ دریا تو دریا ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا, سمندر دریا, وہ موجے مارتا ہوا دریا, موجے تھپیڑے مارتا ہوا دریا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, آ جاؤ سارے جوان آ جاؤ, اب میں اسم اعظم کا استعمال کر رہا ہوں. ارے سب تیار ہے, کوئی اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا ہوگا, کوئی چمڑے کا ٹکڑا, کوئی کاغذ تیار کی, جو بتائے ہم کو فوراً لکھنا ہے. تو کہا یہ سب کیا کر رہے ہو, کہا آپ جو اسم اعظم بتا, کہا اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ لکھنے کی ضرورت پڑے.
تو کیا اسم اعظم کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ. بولو کیا فرمایا؟ اللہ. یہ سب جوانوں نے کہا ہم کو الو بناتے ہیں، یہاں وہاں سے یہاں تک لائے، اللہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، ہم تو ہر دعا میں یا اللہ بولتے ہیں، تو ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی جلال میں آئے، وہ سمندر کا پانی بہ رہا ہے، تھپیڑے مار رہا، بس آپ نے فرمایا اللہ رک جا، پورا سمندر کا پانی ٹھہر گیا. کہا دیکھو یہ اسم اعظم ہے. کہا یہ اسم اعظم ہے کہ جو نظام تھا، نظام کائنات تھا، سمندر کا پانی کا بہنا، یہ اس کی اصلیت ہے، اس کی مادیت ہے، اس کو ہم نے روک دیا. اب سارے جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، کہا ابھی اسی اللہ کا نام لوں گا پھر بہتا ہو جائے گا. کہا اللہ، پھر بہتا ہو گیا پانی. سب جوان کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسم اعظم تو اللہ ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا، میرے کو بھی آ گیا، تو پھر کائے کو آتا نہیں ہے ہم جب تو سب نے پوچھا حضرت یہ جب اسم اعظم ہے تو ہم تو اللہ کہہ کے مانگتے کچھ بھی نہیں ملتا. کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اسم اعظم اللہ ہی ہے، مگر مجھے ملا اور آپ کو نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اس دل سے اللہ کہا ہے جس دل میں اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے. مطلب وہ دل ہو جس میں اللہ کے سوا ہمارے دل میں. اتنا بڑا ڈبلا لے کے گھومتے ہو نا آپ لوگ، کیا موبائل اس کے آنے کے بعد صرف کہاں اللہ. آپ صرف اتنا اندازہ لگاؤ کہ موبائل پر جتنی دیر بات کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے اتنی بات کرتا ہوں. فیس بک پہ جاتا، واٹس ایپ پہ جاتا، ہزاروں خرافات. ابھی ایک بھائی میرے پاس آیا انڈیا میں، میرے کو کہتا مولانا یہ واٹس ایپ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، یہ فیس بک پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، یہ نیٹ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، مفتیان کرام کو چاہیے کہ فتویٰ دے دو کہ یہ حرام ہے. میں نے کہا ایسا کیسا حرام کا فتویٰ دے دے بھائی، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں. لیکن ایک بات میں نے کہا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اسلام میں شراب اور جوا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ شراب اور جوا، ہاں یہ گیملنگ، یہ حرام ہوا. بولو حرام ہوا نا، حرام ہوا. تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام، اللہ کے رسول جوا حرام، اس میں تو پروفٹ ہے، اس میں نفع ہے. ارے شراب پیے تو طاقت بھی آتی ہے، تھوڑی ہمت بھی آتی ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے. تو شراب میں نفع ہے، جوا میں نفع ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے حرام کر دیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کہتے ہیں اس میں نفع ہے پھر حرام. فوراً آیت کریمہ اتری وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نفع نہیں ہے، اللہ نے کہا نفع ہے مگر نقصان زیادہ ہے. اور اللہ نے کہا ہمارا قانون ہے نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اب میرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میرا واٹس ایپ، میرا فیس بک، اس میں نفع یا نقصان، اس میں نفع یا نقصان. کوئی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. اگر اس میں نقصان زیادہ ہے، 24 گھنٹے میں میرا گناہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ تیرے واسطے یہ حرام ہے. اور اگر اس میں نفع ہی نفع ہے تو اس سے بڑھ کے حلال چیز کوئی نہیں ہے. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی. بات یہ کر رہا تھا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ کس سے مانگنے کا؟ بولو ساتھ میں بولو کس سے مانگنے کا. اچھا نمبر 2 میں بتا دو پھر بات ختم کر دو. نمبر 3 کا بھی بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے، سن لو، نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے جس کے دل میں حسد ہو. ہے بھائی جس کے دل میں جیلسی نہیں، مغفرت نہیں ہوتی اس کی، روزے لمبے ہوں گے. اور یہ حسد ہے نا، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے بڑا دل کا گناہ اگر کوئی ہے تو جلن ہے. یہی جلن جو ہے دوسرا گناہ پیدا کرتی ہے. آپ کو غصہ آتا ہے بھائی، آپ کو غصہ آتا کا پھر یہی جلن جو ہے اندر دل میں انتقام، ریونج، کینہ، کپٹ کو پیدا کرتا. کہا حسد والی بیماری، جیلسی ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو صاف اور پاک بنا دے گا. اور آج ہو رہی کیا حسد ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں نا. آج کسی کو، بلکہ ہم لوگوں کا تو ایسا حال ہو گیا، اندر سے اتنے گندے ہو گئے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو خبر ملے نا اس کی دکان چل گئی، اس کا مکان میں ایسا ہو گیا، تو اس وقت تو کہے گا ارے بہت اندر دل میں سوتا گیا تو تھوڑا اور ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے پیاروں. ہمارے دل میں جلن، بہت زیادہ جلن،
بہت. میں ایک بات بتا دوں بھائی، ٹائم ہے نا مفتی صاحب؟ میں جلدی جلدی ایک بات بتا دوں آپ کو، سننے جیسی بات ہے. یعنی اندازہ لگاؤ کہ دل کتنا صاف ہونا چاہیے. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت معاویہ. جلدی جلدی بتاؤ کیا نام؟ حضرت معاویہ. کہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت معاویہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ماشاءاللہ بالکل جوان تھے، خوبصورت تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے حضرت معاویہ کو بلایا، کہا معاویہ، اے معاویہ، وہ غسان ایک جگہ ہے، غسان، وہاں کا شہزادہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. کہاں پہ آنے والا؟ غسان سے آ رہا ہے. اور کہاں آ رہا ہے؟ لیکن اس نے وہیں سے غسان سے ہمارے نبی کو خبر بھیج دی. میں مسلمان نہیں اور مسلمان ہونے والا بھی نہیں، لیکن میں مدینے سے پاس ہونے والا ہوں. میں مدینے میں ملاقات کرنے بھی نہیں آؤں گا، میں صرف مدینے سے پاس ہونے والا ہوں. لیکن آپ کے لیے پریزنٹ لے کے آ رہا ہوں. آپ کسی بھی اپنے خادم کو بھیجنا، میں وہ پریزنٹ اس کے حوالے کر دوں گا، آپ اسے قبول کر لینا. اچھا سچ بتاؤ، ہمارے نبی کو کوئی پریزنٹ کی ضرورت تھی؟ کوئی ہدیے کی، کوئی تحفے؟ لیکن ہمارے نبی نے سوچا میں ایمان والے اخلاق بتاؤں گا، قبول کروں گا، ہو سکتا ہے اس بہانے اللہ اس کو ایمان سے مالا مال کر دے گا. تو ہمارے نبی نے حضرت معاویہ کو کہا کہ دیکھو دیکھو، اس زمانے میں گھڑی وڑی تو نہیں تھی. کہا مجھے اندازہ ہے کہ غسان کا شہزادہ بھی پہنچنے والا ہے، تھوڑی دیر میں پہنچے گا. جاؤ معاویہ جاؤ، معاویہ جاؤ. اور اس لیے کہ وہ اندر تو آنے والا نہیں، وہ تو بائی پاس، مدینے سے بائی پاس ہو رہا. تو کہا کہ معاویہ جاؤ اور دیکھو وہ جو بھی تحفہ دے وہ لے کر آ جانا. حضرت معاویہ گئے. ایسی چلچلاتی دھوپ، ایسی گرمی. حضرت معاویہ کہتے میں بھوکا، میں پیاسا، اب میں کھڑا، وہ آ نہیں رہا، وہ آ نہیں رہا. حضرت معاویہ کہتے گھنٹے کھڑے رہا، لیکن ایک بار بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ واپس چلا جاؤں. اس لیے کہ میں نے سوچ لیا میرے نبی نے حکم دیا ہے، اب یا تو واپس جاؤں گا تو میرا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، اس لیے یہی رہوں گا. حضرت معاویہ ایسی چلچلاتی دھوپ میں اتنے میں تو آیا، بھائی گھنٹے گزر گئے، آیا وہ غسان کا شہزادہ آیا. اب اس کے ساتھ ناچنے والے، ڈھول باجے، بڑا لشکر، جاہو جلال، ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، سب جا رہے. یہ حضرت معاویہ دوڑتے دوڑتے گئے. غسان کے شہزادے کو کہا ٹھہر، محمد محمد میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے. وہ تو شہزادہ تھا، پیسہ تھا. کہا تو کون؟ تو کہا میں غلام، ان کا غلام، میں محمد کا سرونٹ ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں. وہ صرف میں، وہ کیا تحفہ تم نے بھیجا ہے وہ مجھے دے دو. تو شہزادہ تھا نا. کہا میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو، مانگنا نہیں، جب میرے جی میں آئے گا تو دوں گا، میرے پیچھے چلو. اب حضرت معاویہ کہتے ہیں وہ مجھے پیچھے لے کر چلا اور ان لوگوں نے درمیان میں کھانا کھایا. تو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے اور تو کتنا دور مجھے لے کر آیا، مجھے کم از کم تھوڑا کھانا دے دے. تو غسان کا شہزادہ کیا کہتا ہے، اے یہ بادشاہوں کا کھانا ہے اور تو تو محمد کا غلام ہے، تو تو محمد کا غلام ہے. کہا پانی دے دے. کہا نہیں، یہ بادشاہوں کا برتن کا پانی ہے اور تو تو محمد کا غلام ہے. ارے حضرت معاویہ کہتے میرے پاؤں اتنے جل رہے تھے، میں نے کہا ایک جوتا تو دے دے، میں تیرے پیچھے دوڑتا رہوں گا، مجھے کم سے کم جوتا تو دے دے. کہا نہیں، ہمارے یہاں پہ جتنے جوتے ہیں یہ شاہی جوتے ہیں اور تو محمد کا. تو آخر میں حضرت معاویہ نے کہا میرے کو ایک سواری پہ بٹھا دینا، ایک سواری پہ بٹھا دے، اس لیے کہ اتنا دور تو لے کر آیا. کہا یہ شاہی سواری ہے، اس میں محمد کا غلام نہیں بیٹھ سکتا. معلوم نہیں کتنے کلومیٹر دوڑایا ہوگا حضرت معاویہ کو. پھر اس نے وہ تحفہ دے دیا. حضرت معاویہ وہ تحفہ لے کے واپس دوڑے دوڑے آئے، پورے پاؤں جل چکے تھے. حضرت معاویہ پسینے میں، کپڑے پھٹے ہوئے، روتے روتے ہمارے نبی کے پاس آئے. جب ہمارے نبی نے حالت دیکھی اور سنا تو کہا معاویہ نہیں لیتا، ہدیہ نہیں لیتا، ارے راستے میں سے واپس آ جاتا، کیا ضروری تھا کہ ہم اس کا ہدیہ لیتے؟ حضرت معاویہ نے کہا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، میرے ایمان بچانے کے لیے ضروری تھا. اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا تھا لے کر آنا، معاویہ جان دے دیتا، میں مر جاتا، مگر آپ کے حکم کو کبھی نہیں توڑتا. خیر حضرت معاویہ لے کر آ گئے. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، حضرت حسن کا زمانہ، پھر حضرت معاویہ امیر المومنین بنے. بولو کتنے سال ہو گئے ہوں گے حضرت معاویہ امیر المومنین بنے. ایک دن حضرت معاویہ دوپہر کا وقت ہے، کسی نے آ کر کہا امیر المومنین معاویہ غسان پہ حملہ ہوا اور سارے غسان کے لوگوں کو 6000 غسان کے لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے اور سارا مال و دولت آ گیا ہے. حضرت معاویہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ غسان کے 6000 آدمی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، سب لائن میں کھڑے. معاویہ پہچان گئے وہ شہزادہ بھی کھڑا ہے، وہ شہزادہ بھی. حضرت معاویہ قریب میں گئے، کہا کہ پہچانا، مجھے پہچانا؟ تو کہا آپ امیر المومنین ہیں. بھائی امیر، کہا نہیں اس سے پہلے میں کیا تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم آپ امیر. وہ اس کو تھوڑی یاد، اب تو شکل بھی بدل گئی ہوگی. حضرت معاویہ امیر. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں اور پاؤں چھوڑ. اور حضرت معاویہ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ جو کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کمرے میں ان کو لے کر جاؤ، اور شاہی کھانا کھلانا،
شاہی غسل خانے میں رہے گا اور وہیں پہ اب حضرت معاویہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلتی تھی تو معاویہ اس کے پاؤں دبا رہے ہوتے تھے. 1 مہینہ حضرت معاویہ نے اپنے پاس رکھا. 1 مہینے کے بعد یہ ایک دن باہر نکلا, کہا امیر المومنین آپ میری کیوں اتنی خدمت کرتے ہو, آپ آخر ہو کون؟ آپ امیر المومنین ہیں, یہ تو مجھے معلوم ہے. اس وقت پوری حکومت 65 لاکھ مربع میل پہ آپ اکیلے حکومت کرتے, لیکن آپ رات کو میرے پاؤں دباتے, آپ میرے کو اتنا اچھا کھانا کھلاتے. ارے میں مسلمان نہیں ہوں, میں مجرم ہوں, میرے ہاتھ میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا, مجھے کہیں پھینک دیتے. یہ معاویہ ایسا کیوں کرتے؟ حضرت معاویہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ نے کہا تم پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں, وہی محمد کا غلام ہوں جس کو تم نے بہت دوڑایا تھا, بہت دوڑا. کہا یاد کرو وہ زمانہ, یاد کرو. میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے, تم نے کہا تھا تم محمد کا غلام ہے, میں تمہیں جوتے نہیں دے سکتا. میں نے پانی مانگا تو تم نے پانی نہیں دیا, میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا. ہر جگہ تمہارا جواب تھا محمد کا غلام. اللہ کی قسم آج بھی وہی جواب ہے, میں محمد کا غلام ہوں. تو وہ کہتا اب گھبرایا, کہا نہیں جو سزا دینا ہے مجھے دے دو. کہا سزا نہیں دوں گا, سزا نہیں دوں گا, کیونکہ میں نے قرآن پاک میں میرے نبی پر ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ نے 2 باتیں کہی ہے کہ اگر کوئی دشمن تجھے ستائے تو صبر کر لینا, اور جب تجھے کنٹرول ملے تو معاف کر دینا. سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. انہوں نے حضرت معاویہ نے آیت پڑھی, 25 پارے کی آیت پڑھی. اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب دشمنوں نے ستایا تو نے صبر کر لیا, آج اللہ نے تجھے پاور دے دیا, تو نے معاف کر دیا. إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مفسرین نے بڑے ترجمے کیے جس میں یہ ترجمہ کیا تو حوصلہ بتاتا ہے, اللہ بھی جنت الفردوس حوصلے والوں کی جنت تجھے عطا کرتا ہے. تو حضرت معاویہ نے یہ کہا تو وہ غسان کا شہزادہ آیا, کہا معاویہ مجھے جو سزا دینا ہے دے دے, مگر اپنا ہاتھ بڑھا دے, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات ہے, میرے ساتھ 6000 تھے, باقی کا کیا حال ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا تو ان کا سب کا آقا ہے, جب تیرے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں آجا باہر آجا, سارے مہمان خانوں میں وہی نظر آ رہے ہیں, سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے جو تیرے ساتھ ہو رہا. وہ غسان کا شہزادہ باہر گیا, کہا میں نے ایمان قبول کر لیا. وہ 6000 نے ایک ساتھ میں آواز لگائی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ غسان کا شہزادہ کہتا میں قسم کھا کر کہتا کاش میں محمد کو مدینے میں ملنے آیا ہوتا. جب محمد کے غلام کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ. میرے دوستو یہ ہمت ہمارے اندر بھی آ جاوے تو بھائی جب ہوا صبر کر لیا, آج اللہ نے پاور دیا, معاف کر دے نا, معاف کر دے. آج میرے دوستو ہم لوگ تو دل میں جلن لے کے چل رہے. آج معاف کرنا, ابھی تو کون سا روزہ آپ کا؟ 3 روزہ. آج ہی یہ میں چیتاونی سمجھو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے روزے کتنے ایسے جن کے برباد ہو جاتے. روزے کیسے برباد ہوتے میں آپ کو بتاؤں. ہمارے پاس موبائل ہاں یا نہیں؟ ارے ہے تو ہاں بولو نا. ہاں یہ اس کی گھنٹی بجتی ہے نا, ہم اٹھاتے. آپ غور کرنا, ہم اس کو پوچھیں گے کیسا ہے, روزہ ہے الحمدللہ, تمہارا بھی روزہ ہے, ہاں سحری افطاری الحمدللہ. سیدھے تیسرے آدمی کی بات شروع ہوگی. ایوب بھائی کا کیا ہوا, عبداللہ بھائی کا کیا ہوا, عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, غیبت شروع, پیٹھ پیچھے برائی. روزے سنو, موبائل کا بٹن بند ہونے سے پہلے اللہ روزے کا بٹن بند کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے, ہمارے نبی نے کہا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں مگر ان کا روزہ. تو ہمارے نبی پاک کو پوچھا گیا کس کا روزہ نہیں ہوتا؟ فرمایا الغیبت تفسد الصیام. فرمایا جس نے پیٹھ پیچھے رائی کے دانے کے برابر کسی کی برائی کی, اسی برائی پر اللہ اس کے گناہ کو اللہ اس کے روزے کو برباد کر دیتا ہے. تو میرے پیارو, یہ حسد, پھر غصہ, پھر غیبت, پھر کینہ, عداوت, بھائی سب توبہ کرو گے نہیں انشاءاللہ. آج سے طے کر لو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کوئی کرے بھی, کوئی ہوتا ہے آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا, اے تنے خبر کہ نہیں خبر, اے عبداللہ بھائی نہ بارہ مقتل ہے, وہ جیسے آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو, بس میں روزے دار, پھر بھی اگر وہ کرے نا تو اتنا کہہ دو میں جا رہا ہوں یہاں سے. حدیث میں لکھا ہے تو جائے گا, تیرا پہلا قدم اللہ جنت میں پہنچا دے گا. کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. آج سے بالکل نہیں. ہم یہ طے کر لے پورا رمضان کا مہینہ پیٹھ پیچھے ہم کسی کی برائی
نہیں کریں گے انشاءاللہ. روزہ قبول ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 2 گناہ سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں مسجد انیس الاسلام میں آیا ہوں اور بہت سالوں سے آ رہا ہوں. میں ہمارے بھائی حضرت مفتی فلاحی صاحب کا, حضرت مولانا شعیب صاحب کا, آپ تمام کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں کے تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے. ابھی افطاری کا وقت قریب ہے, ہماری دعائیں قبول ہوگی. افطاری سے پہلے جو بندہ دعا مانگتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے لمبے روزہ رکھنے والے, اس میں کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا, آج آمین کہے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں کہ بار بار یہاں آنے کا موقع ملتا ہے اور مسجد میں بیان کا موقع آپ لوگ دیتے ہیں. اللہ آپ کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. تمام مستورات جو ریسیور پر سنتی ہیں ان کا بھی میں بہت دل و جان سے شکریہ ادا کرتا. اور سب سے بڑی آپ کو خوش کرنے والی بات جو آپ کے حق میں انشاءاللہ جنت میں بہت بڑا پیمانہ ہوگا, مجھے بڑی خوشی ہوتی. میرے پیاروں, ہمارے یہاں تو چونکہ کھانے پینے کا ماحول ایسا لگا ہوا ہے کہ کھانا نہ ملے وہ ہم کو آج تک سمجھ میں ہی نہیں آیا. بھائی کھانا نہ ملے وہ ہم کو آج تک سمجھ. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ابھی بمبئی میں بارش ہوئی, ہم سنتے تھے کہ بمبئی میں بہت بارش ہے, بہت بارش ہے, لیکن اب جب مجھے ایئرپورٹ آنا تھا اور ایئرپورٹ کے پاس بھی پانی سارا بھرا ہوا تھا, تو سمجھ میں آیا کہ پانی بھرنا کس کو کہتے اور آدمی کتنی پریشانی سے پہنچتا ہے. تو میرے پیاروں, ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ غریبی کیا ہوتی ہے, کھانا کیا ہوتا ہے, جس کو کھانا نہیں ملتا وہ کیا ہوتا. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. الحمدللہ گزشتہ سال جب قربانی کا موقع آیا, لاسٹ ایئر 318 قربانی آپ کی طرف سے پہنچی ہے. آپ سچ بتاؤ, جن کے پیٹ میں وہ گوشت گیا ہوگا, جنہوں نے زمانے سے دیکھا نہ ہوگا, وہ جو دعا نکلی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. ابھی بھی افطاری پروجیکٹ آیا تو 200 الحمدللہ پیکٹس تیار ہو کر ایسے غریب میں, یعنی اگر آپ دیکھیں, آپ تو ویسے فوٹو دیکھتے ہوں گے لیکن فوٹو کا دیکھنا الگ ہوتا ہے, شنیدہ کے بوت مانندہ دیدہ وہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیسے بیچاری عورتیں, بچے, بیوہ, یتیم, لاچار, مجبور لائن میں کھڑے ہوتے اور آپ کی افطاری کے پیکٹ کو لے کر ایسا سمجھتے جیسے ایک بھائی نے مجھے کہا مولانا افطاری کا پیکٹ نہیں دیا, آج یہ ہمارا عید کا دن شروع ہو گیا. میرے پیارو, یا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. ابھی تو کسی اور مدرسے کا اعلان ہوا ہے, لیکن رات کو, ابھی تو جس مدرسے کا اعلان ہوا اس کے لیے آپ پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن رات کو ہمارا مدرسہ فیض سلیمانی جو موٹی نرولی میں, جہاں الحمدللہ 400 بچے پڑھتے ہیں. اور اب تو میرے کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہاں بہت سارے ایسے بیٹھے جو وہاں پر آئے ہیں اور آ کر گئے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بہت زیادہ حفظ اسپانسر کرتے ہو. اللہ, یہ جو حفظ کا اسپانسر کرنا ہے نا, اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا بڑا ثواب ہے حفظ کا اسپانسر کرنا. کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے, ایک حافظ قیامت میں یوں کھڑا ہوگا اور اللہ اس کو جہنم کے پاس, یعنی جہنم میں نہیں, جہنم کے پاس لے جائیں گے اور اللہ کہیں گے, وہ حافظ کہے گا اللہ میرے کو جہنم کے پاس, اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جہنم میں جتنے جل رہے اس میں کسی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ اس کو پہچانتا, وہ میرا چچا ہے. ارے اس کو پہچانتا, وہ بلڈ بن نہیں رہتا تھا. اللہ کہیں گے اے حافظ بندہ, تیرے سینے میں قرآن ہے, آج جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا بغیر حساب کتاب اسے بھی جنت میں پہنچا دوں گا. تو میرے دوستو, آپ لوگوں نے بہت سارے حفظ اسپانسر کیے ہیں. ہمارا موٹی نرولی کا مدرسہ, پھر ہمارے دوسرے دیول گھاٹ میں چلنے والا مدرسہ, اڑیسہ میں چلنے والا مدرسہ, اور بھی بہت جگہوں پر ہمارے جنگلوں میں مکاتب چلتے ہیں. اور سب سے بڑا کام جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اسی پر ہم دعا کریں گے, 1 سال ہمیں پورا ہوا, ہم نے ڈیزیبل اور ہینڈی کیپ کا جو مدرسہ شروع کیا بالکل بروڈا میں ہائی وے پر. بھائی بروڈا تو سنا ہوگا نا, جس کو وڈودرا بھی بولتے ہیں, بروڈا بھی بولتے ہیں, بالکل آن ہائی وے. اور یہاں کچھ بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے آ کر وہاں پر معائنہ کیا. ہم کو صرف 1 سال ہوا, ابھی تو ہمارے وہ کرائے کی جگہ ہے, رینٹ پہ جگہ ہے. اور الحمدللہ, آپ لوگ بھی بولو الحمدللہ, 21 بچوں نے جو ہینڈی کیپ تھے اور ڈیزیبل تھے, معذور تھے, ہم نے وہ مدرسے کا نام رکھا ہے دارالعافیہ, جس میں دین کی تعلیم بھی ہو رہی, دنیا کی تعلیم بھی ہو رہی, اور ان کو آنکھوں کا چشمہ بنانا, آنکھوں کا چیک کرنا, وہ ہنر بھی ان کو سکھایا جاتا ہے, کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. یعنی ایسے بچے, اس میں کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے کسی زمانے میں حفظ کیا تھا, ابھی بڑے ہو گئے, اب معذور ہے. وہ راستے میں یہ بروڈا کے اسٹیشن پہ اور احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے تھے. الحمدللہ 21 بچوں نے ہمارے پاس رہے, کھانا پینا, اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی 4 بچے اس میں حافظ قرآن ہو گئے.
اور ہم نے سورت میں بروڈا میں تھا لیکن ہم نے سورت میں بھی ایک پروگرام رکھا تاکہ وہاں کے لوگ دیکھیں، اور 4 بچوں کو اللہ نے حافظ بنایا۔ میں نے کہا اللہ نے ہم کو آنکھ دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہے اس کو کون روک سکتا؟ اللہ نے ایسے 4 بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ میں آپ تمام سے اور ماں بہنوں سے جو سن رہے بہت دل کی اپیل کروں گا، اب تک ہم کرائے کی جگہ پر ہے اور 21 بچے ہیں، ہمارا ارادہ بہت آگے بڑھنے کا ہے، لیکن اسی وجہ سے تھوڑا ہم آگے پیچھے ہو جاتے۔ موٹی نرولی کو بھی سنبھالنا، دوسرے جنگل کے مکاتب کو سنبھالنا، پھر یہاں سنبھالنا، پھر مہاراشٹر میں سنبھالنا، پھر اس کے بعد میں یہ دارالعافیہ جو ڈیزیبل اور ہینڈی کیپ بچوں کا مدرسہ اس کو سنبھالنا۔ آپ تمام سے اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ بہت محبت کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، فدیہ جو بھی ہو سکے آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، ایمان میں خوب برکت عطا فرمائے۔ رات کو تو انشاءاللہ یہ جو میں نے بات کہی اس کا چندہ ہوگا، کلیکشن ہوگا، اناؤنس بھی ہوگا، لیکن پورا مہینہ ہمارے بھائی مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے مولانا شعیب صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ آپ جن کو بھی چاہے پورے مہینے میں جب چاہے جیسے چاہے پہنچائے۔ ایک ہی دعا کروں گا، اور تو کیا کہوں گا، ایک دعا کروں گا جو حدیث پاک میں ہے کہ جو اس طریقے سے صدقہ خیرات کرتا ہے، قیامت میں جب گرمی لگے گی اور پانی کرتا ہوگا، اس وقت اللہ صدقہ خیرات کرنے والے کو کہے گا آجا آگے آجا، اور ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اللہ وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب روزے سے بولو سبحان اللہ، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، چلچلاتی گرمی بھی ہے، اور یقیناً ہمارے پاس کھانے کا انتظام ہے، پینے کا انتظام ہے، لیکن صرف اللہ کی محبت میں اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم بھوکے ہیں۔ مجھے یہ بتانا کہ روزہ کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، دونوں پہلو ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھو، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل۔ روزہ رکھنا بولو آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ روزہ اللہ نے اتنے ثواب عطا فرمائے کہ سب سے پہلے ایک چیز آپ سنتے جائیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام، بولو یہ مہینے کا نام رمضان، ساتھ میں بولو یہ مہینے کا نام رمضان۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، تو رمضان کا مطلب ہے کسی چیز کو جلاؤ، بولو کسی چیز کو جلاؤ، اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے، پاؤڈر ہو جائے، اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دو۔ رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلانا، اس کو راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی روزے میں اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جلاتے ہیں، پھر اللہ اس کو راکھ کرتے ہیں، پھر اللہ بندیوں کے گناہ کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا، بھوکے رہے میرے واسطے، پیاسے رہے میرے واسطے، میں نے اگلے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز کا سجدہ ہو، چاہے تراویح کا سجدہ ہو، چاہے سنت کا سجدہ ہو، چاہے نفل کا سجدہ ہو، ایک سجدہ کرتا ہے، 2,500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے روزے دار جب رات کرتا ہے اور رات میں جب عبادت کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اے فرشتوں، یہ دن میں میرے واسطے بھوکا تھا، یہ دن میں میرے واسطے پیاسا تھا، یہ دن میں میرے واسطے اپنی بیوی سے دور تھا، اور رات کو بھی یہ اللہ اللہ کرتا۔ اللہ فرماتے، میری قسم، ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان مہینہ بہت ہی پیارا مہینہ، تو یہ ہمارے لیے اس وقت ذرا مشکل ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روزہ بہت آسان ہے۔ بولو روزہ بہت کیسے آسان ہے؟ کیونکہ جب یہ روزہ فرض ہوا تو اس کی شکل یہ نہیں تھی۔ بولو روزہ جب فرض ہوا تو اس کی شکل، آپ کو معلوم ہے جب روزہ فرض ہوا اور چلچلاتی گرمی تھی اور روزہ فرض ہوا اور افطار کا وقت کتنا تھا؟ مغرب کا وقت ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اذان ہو، نماز ہو، افطار کا وقت شروع۔ لیکن جہاں عشاء کا وقت داخل ہو،
افطار کا وقت ختم، یعنی مغرب کے وقت افطار کا وقت شروع ہوتا تھا اور عشاء کے وقت افطار کا ٹائم ختم ہو جانے. پورا دن روزہ رکھنا، پوری رات روزہ رکھنا، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تھا، بس اس میں روزہ نہیں رکھنا، اس میں کھانا پینا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بھی روزے فرض کیے، ایسے ہی روزے میں نے اگلی امت پر بھی فرض کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض. تو جب روزہ فرض ہوا تو اس طرح فرض ہوا کہ صرف افطار کا وقت کتنا ہوتا تھا؟ مغرب اور عشاء. آپ سوچو اگر آج ایسا ہو تو کیا حال ہو جائے، کیونکہ ہمارا تو رات بھر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. اس زمانے میں جب روزہ فرض ہوا، مغرب کا وقت ہوا، چلو کھا لو جو کھانا ہے کھا لو، عشاء کا وقت داخل ہوا پھر سے روزہ شروع ہو گیا، یعنی رات کا بھی روزہ. اور وہ تو ایک صحابی، دیکھو ایک صحابی، دعا کرو اللہ ان کے صدقے میں پوری امت کو فائدہ ہو گیا. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قیس، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے حضرت. وہ گھر میں آئے، بھائی روزے کی حالت میں تھے، گھر میں آئے اور مغرب سے پہلے آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو اب مغرب کا وقت ہوگا، روزے کا افطار کا وقت ہوگا، بھوک بہت لگی ہے. وہ بیچارے بہت غریب آدمی جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور کندھوں پہ جا کے بیچتے تھے. اب وہ مغرب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا بس مغرب کا وقت ہوگا، میں مغرب پڑھ کے آ جاؤں گا، تم یہ کھانا تیار کر کے رکھو، یہ روٹی تیار کر کے رکھو. یہ مغرب میں گئے اور مغرب سے واپس آئے تو دیکھا کہ بیوی ابھی کچھ پکا رہی ہے. تو بیوی نے کہا تھوڑی دیر لگے گی، آپ انتظار کرو. انتظار کرنے میں ان کو آنکھ لگ گئی، بولے ان کو آنکھ لگ گئی، یہ سو گئے. اب یہ سو گئے، بیوی نے کھانا تیار کر دیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی، جو کچھ تیار کرنا تھا سب تیار ہو گیا. اب بیوی بار بار ان کو اٹھا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو، کھانا تیار ہے، سالن تیار ہے، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے. اور یہ بار بار کہے تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا، تھوڑی دیر بعد اٹھوں گا. کرتے کرتے عشاء کا وقت داخل ہو گیا. جب عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، عشاء کے بعد آئے گھر میں، آ کر بیوی کو کہا کھانا اور روٹی کا سب ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کھانا بھی ہے پینا بھی ہے مگر روزہ شروع ہو گیا. کچھ نہیں کہا، روزہ رکھا، رات بھر عبادت میں لگے رہے. صبح میں پھر وہی، نام کیا ہے حضرت، صبح میں وہی جنگل میں جا رہے، لکڑے کاٹ رہے اور بڑی مشکلوں کے ساتھ کندھے پر لکڑے لا رہے اور مدینے کے بازار میں بیچ رہے. سب کچھ کرنے کے بعد ظہر کا وقت، بولو کون سا وقت، یہ مسجد میں آئے. کیا حالت ہوگی میرے پیاروں، کیا حالت ہوگی، پورے پسینے میں شراب اور مسجد میں آئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب جانے لگے، یہ دھڑام سے زمین پر گرے. جیسے مسجد کے باہر زمین پر گرے، پورا مجمع جمع ہو گیا. کیا ہو گیا، قیس کو کیا ہو گیا، ارے جوان صحابی ہے کیا ہو گیا. پتہ چلا کہ ایسا معاملہ روزے کا ہوا ہے کہ انہوں نے افطار کیا ہی نہیں ہے. یہ دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں، یہ جنگل میں، یہ لکڑے کاٹنے میں، یہ لکڑے کندھے پر اٹھانے میں اور رات بھر عبادت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ پیا نہیں ہے، ایک کھجور انہوں نے کھائی نہیں ہے، انہوں نے روٹی کھائی نہیں ہے. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری، اللہ یہ میری امت پر بہت بھاری. حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آج یہ پیارے نبی، اس امتی کے صدقے روزے کی حقیقت بدل دی جاتی ہے. اب روزے کی حقیقت کیا ہوگی کہ مغرب کے وقت سے افطار کا وقت شروع ہوگا تو پوری رات کھاؤ پیو، صبح آنے تک کھانا پینے کی اجازت ہے. مطلب پہلے دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا، اب صرف دن کا روزہ ہے، وہ بھی مغرب تک، اور مغرب سے لے کر صبح تک کھانا پینا. فوراً حضرت جبرائیل قرآن پاک کی آیت لے کر آئے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب رات کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں صبح میں روزہ رکھنا مغرب تک، یعنی صبح سے مغرب تک روزہ ہوگا اور مغرب سے لے کر صبح تک
روزہ نہیں ہوگا تو بتاؤ آسانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور آسانی ہونے کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان مہینہ آیا، اللہ گناہ کو جلا دے وے، اللہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے وے، پہلا روزہ آوے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ ارے روزے میں رات کو روئے، 100 حوروں کے ساتھ ایک روزے میں نکاح ہو جائے تو 30 روزے میں اندازہ لگاؤ کتنی حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا، اور ایک سجدہ کر لو 2500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو روزہ رکھنا میرے پیاروں بہت آسان ہے اور بہت ثواب ہے۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے اور روزے کی حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو رمضان مہینے میں شاید آپ نے سنا نہیں سنا، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ارے بولو نہ سنا۔ کہاں جاتے تھے؟ نہیں سب ساتھ میں بولو نا، کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ سے بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں اور اللہ آپ، ہم دو میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہم دو میں کتنا فاصلہ؟ کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی آواز بالکل صاف میرے کان میں آ رہی ہے، اللہ میری آواز بالکل صاف آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اللہ آپ میں اور میرے میں کتنا فاصلہ؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ، اے میرے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 70,000 نور کے پردے ہیں اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین سے اونچا ہے۔ یعنی اے موسیٰ تم کہاں اور میں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک موسیٰ تم اور میں بہت دور، تو کہا اللہ کوئی تم سے قریب ہوگا جتنا میں قریب ہوا؟ بھلے ہمارے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں لیکن اللہ کوئی اور قریب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے آخری نبی مجھ سے قریب ہوں گے، ایسے قریب ہوں گے کہ آمنے سامنے ہوں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معراج پر ہوا، بولو معراج پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ معراج میں ہمارے نبی بالکل آمنے سامنے، بس یوں سمجھو یہ جو میں نے دائرہ بنایا نا، بس یہ دائرہ تھا، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف محمد ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف حبیب ہے، ایک طرف محبوب ہے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی مجھ سے بہت قریب ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی کی بات نہیں کرتا، وہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے بہت بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو اللہ آپ سے قریب ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی آواز سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں، پھر بھی 70,000 نور کے پردے ہیں اور آخری نبی تو بہت قریب ہوں گے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ہے جو آپ سے قریب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میری قسم جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت آئے گی اور وہ روزہ رکھیں گے اور بھوکے ہوں گے اور پیاسے ہوں گے اور تڑپتے ہوں گے اور مجھ سے مانگتے ہوں گے، مغرب سے پہلے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے میری قسم اس وقت اس بندے کے درمیان اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے پیارو کتنے شرف کی بات ہے کہ مغرب سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں یا ہماری ماں بہنیں گھر کے کونے میں بیٹھ جائیں، افطاری کا جو کچھ تیار کرنا ہے 15-20 منٹ پہلے تیار کر لے، اور پھر مغرب سے پہلے اگر ہمارے سارے مرد، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سب جمع ہو جائے اور اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ فرماتے موسیٰ اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن افطار کے وقت میں میرے بندے اور میری بندی اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ تو یہ تو روزہ رکھنا ہے، بولو یہ تو روزہ رکھنا۔
اب نبھانا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے, آپ نے ساری فضیلتیں سنی, بلکہ ابھی رحمت کا عشرہ چلتا ہے. بولو کون سا عشرہ چلتا ہے؟ رحمت کا عشرہ چلتا ہے. رمضان جو ہے نا, رمضان, اس میں سب سے پہلے راہ ہے. راہ کے معنی رحمت, اور پہلا عشرہ رحمت والا. اس کے بعد میم کے معنی مغفرت, کیونکہ دوسرا عشرہ بولو مغفرت والا. اس کے بعد ضاد کے معنی ضمانت. آخری عشرے میں اللہ گارنٹی لیتے ہیں کہ میں نے ہر امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا. اس لیے راہ رحمت, میم مغفرت, ضاد ضمانت, اور پھر الف یعنی الفت, آپس میں محبت, آپس میں محبت, آپس میں محبت, اور آخر میں نون کا مطلب ہے یہ سب کر لو, اللہ اپنے نور سے ہم سب کے دل کو منور کر دے گا. تو رمضان بہت پیارا مہینہ ہے, اس کی راتیں بھی بہت پیاری ہے, اس کا دن بھی بہت پیارا ہے, اور روزہ رکھنا بہت آسان ہے. لیکن اب میں آ رہا ہوں پوائنٹ پر, نبھانا. ہم لوگ یہاں بولو ماشاءاللہ, لیکن معلوم نہیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے شبدوں میں کہا. اور دیکھو آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ گے نا, وہ مفتی صاحب یہی کہیں گے, بھائی پوچھو میرا روزہ, مفتی صاحب کہیں گے کھانے کا نہیں. بولو جان بوجھ کر کھانے کا نہیں, جان بوجھ کر پینے کا نہیں, اور جان بوجھ کر بیوی کے پاس جانے کا نہیں, تو روزہ ہے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حقیقت میں روزہ کون سا, حقیقت میں روزہ کون سا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ روزے دار کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, اور روزہ برباد ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب کرتا ہے وہ روزہ برباد ہوتا, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنے والے 330 روزے برباد ہو جاتے ہیں. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ وہ دو گناہ ہے, نمبر 1 پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ساتھ میں بولو پیٹھ پیچھے, آواز سے بولو پیٹھ پیچھے. آج صبح سے سوچو اب تک, میں کل کی بات نہیں کرتا, آج کون سا روزہ ہے؟ تیسرا روزہ ہے نا. میں 2 روزے کی بات نہیں کرتا, شاید بھول گئے ہوں گے. آج فجر سے لے کر اب تک موبائل پر یا آپس میں بیٹھ کر یا 2-4 آدمی مل کر اگر ہم نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے, سارے دنیا کے مفتی کہیں گے تیرا روزہ نہیں ٹوٹا, مگر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پیٹھ پیچھے برائی کی, صرف یہ نہیں ہو سکتا اللہ آنے والے روزوں کو بھی برباد کر دے. آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں, پھر ہم مدے پر آتے ہیں کہ روزہ نبھانا بہت مشکل ہے. یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا, اس کو حدیث میں کہتے ہیں غیبت. بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کرنے کا. ساتھ میں بولو یہ بڑے گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. یعنی زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے محلے میں اگر کوئی زنا کرتا ہو, یا اللہ نہ کرے کوئی عورت زنا کرواتی ہو, ہماری بار بار انگلی اٹھتی ہے, یہ زنا کرتا, یہ زنا کرتا, یہ زنا کرتا. عورت کے بارے میں بار بار انگلی اٹھتی ہے, یہ غلط جگہ پر سوتی ہے, یہ حرامی ہے, یہ حرام کام کرواتی ہے. ہمارے نبی فرماتے الغیبۃ اشد من الزنا. ہمارے نبی فرماتے زنا کرنا یہ گناہ ہے, مگر اس سے بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے والے کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں, وہ ایک دن جا کے توبہ کرے گا. غیبت کرنے والے کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا, تو توبہ کب کرے گا؟ آپ کو عجیب بات سنا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات آئے جو آج کل ہے, لیکن وہاں اس سے بھی خطرناک حالات آئے. پانی ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو الحمدللہ پانی, ارے بولو نا الحمدللہ پانی ہے. کورونا ہے, بے شک ہے, بے شک کورونا ہے, کووڈ-19 ہے, جو بھی ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا پانی خشک ہو گیا کہ نہر میں پانی نہیں, دریا میں پانی نہیں, سمندر میں پانی نہیں, کھڈوں میں پانی نہیں, آسمان سے پانی نہیں, چلچلاتی گرمی. ظاہری بات ہے جب پانی نہیں تو جانور مر گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بلبلانے لگے, عورتیں بلبلانے لگے. یہ حال ہو گیا کہ اگر اب پانی نہ برسا تو شاید پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے, ایک ساتھ میں برباد اور تباہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت موسیٰ کہاں جائیں گے؟ پہاڑ پر جا کر کہا اللہ کیا معاملہ, اللہ پانی نہیں, اللہ
اللہ پانی بالکل نہیں، اللہ جانور تو مر گئے اللہ. اور حضرت موسیٰ نے روتے روتے کہا معصوم بچے مر گئے، عورتیں تڑپ رہی ہے، مرد تڑپ رہے ہیں، ہماری امت کے بڑے بوڑھے تڑپ رہے، اللہ پانی بھیج دے. اللہ نے فرمایا نہیں بھیجوں گا پانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے اللہ پانی نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک شرط ہے، جاؤ پہاڑ سے نیچے جاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو. جب سب جمع ہو جائے تو ایک وہ آدمی بھی آئے گا جو سب سے بڑا گنہگار ہے، جو روزانہ ہزاروں پاپ کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، شباب میں بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، معلوم نہیں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا. روزانہ ایک آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو پہلے کہو کہ باہر آ جائے. آپ پورے مجمع کو جمع کرو. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرو کہ جو 40 سال کا گنہگار ہے، جس نے روز گناہ کیا ہے، روز پاپ کیا ہے، وہ باہر نکلے. جیسے وہ باہر نکلے اللہ فرماتے پوری قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو مارے. جب وہ مر جائے گا تو میں آسمان سے پانی برساؤں گا. تب میں آسمان سے پانی. یہ بات تو ضروری ہو گئی. حضرت موسیٰ آئے، پوری قوم کو جمع کیا، 1 لاکھ مرد، عورتیں، بچے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میرے اللہ کی قسم اس میں ایک شخص ہے، یہ 1 لاکھ میں ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے اور روز گناہ کرتا ہے اور روز بڑے بڑے پاپ کرتا ہے. ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں وہ باہر نکلے. وہ باہر نکلے گا، ہم دیکھیں گے، پھر ماریں گے، اسے کوٹیں گے، تب جا کر اوپر والا پانی برسائے گا. نہیں تو اللہ پانی برسانے والا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ سب جمع ہو گئے. بولو سب جمع ہو گئے. اس میں وہ بھی ہے جو کتنے سال سے گناہ کر رہا ہے؟ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ بار بار اعلان کرتے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے. ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے. ارے وہ 40 سال کا گنہگار باہر نکلے، ہم دیکھیں، ہم مارے، ورنہ اوپر والا پانی نہیں دے گا، پوری قوم برباد اور تباہ ہو جائے گی. اب وہ جو گنہگار تھا نا، بولو وہ جو گنہگار تھا، اس نے اپنے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈال دیا اور گردن جھکا کے بہت رویا. وہی مجمع میں اندر اندر اللہ آج مجھے ذلیل کر دو گے، اللہ آج مجھے رسوا کرو گے، اللہ آج سب مجھے دیکھیں گے. اللہ کتنوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ آج تو راز کھل جائے گا. اللہ میں گنہگار بن جاؤں گا، اللہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ میں رسوا ہو جاؤں گا. اے اللہ اس نے ایک جملہ کہا، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے پانی روکا ہے، اللہ بے شک میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اللہ تیری رحمت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تیرا کرم تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری مغفرت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، تیری ضمانت تو میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے. اے اللہ میں نکلوں گا، سب دیکھیں گے، ماریں گے، بہت ذلیل ہو جاؤں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. معلوم نہیں وہ گنہگار کیسا رویا، پردہ ڈال کر چہرے پہ چادر رکھ کے بہت دیر تک رویا. سبحان اللہ بولو. آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو آسمان سے پانی برسنا. اب ایک دھوم دھام سے آسمان سے پانی برسے، وہ سارا مجمع چلا گیا. اب کسی مجمع کو انتظار نہیں تھا کہ گنہگار کو دیکھے، سب مجمع کو تو پانی مل گیا، سب دوڑے گئے کہ اپنے گھروں میں پانی بھر لو، اپنے گھروں میں پانی بھر لو، جانوروں کو پلاؤ، بچوں کو پلاؤ، عورتوں کو پلاؤ، سب کو پانی پلاؤ. اکیلے وہاں پر کون کھڑے ہیں؟ حضرت موسیٰ. باقی سب چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پانی برس رہا ہے، چاروں طرف سے دھوم دھام پانی برس رہا ہے، دریاؤں میں پانی، سمندروں میں پانی، تھوڑی دیر میں نہروں میں پانی، کھڈوں میں پانی، تالابوں میں پانی. حضرت موسیٰ سیدھے پہاڑ پر گئے اور جا کر کہا اللہ وہ تو نکلا ہی نہیں. کون نہیں نکلا؟ 40 سال وہ گناہ کرنے والا، وہ تو اللہ باہر آیا ہی نہیں. اللہ وہ تو باہر آیا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہیں کیا معلوم. اس نے اپنے چہرے کو شرم کے مارے چھپا دیا، چہرے پہ کپڑا رکھ دیا اور زاروں قطار رویا اور روتے روتے کہا اللہ بے شک میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی زیادہ ہے. بے شک میرا پاپ بہت بڑا ہے لیکن تیری مغفرت تو اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ بے شک میں بہت گنہگار ہوں اللہ، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. کہا اس نے اتنی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے پانی برسا دیا. بولو سبحان اللہ.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ تو ٹھیک ہے، معافی مانگ لی، آسمان سے پانی آ گیا، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون؟ اللہ مجھے تو بتا، کیونکہ وہ بھلے باہر نہیں نکلا لیکن اللہ مجھے تو بتا کہ وہ کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال گناہ کرتا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ 40 سال وہ گناہ کر رہا تھا، میں نے کبھی اس کا نام بتایا؟ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کو ذلیل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ کہا جب وہ گنہگار تھا میں نے تمہارے سامنے ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر کے میرا بن گیا، اب کیسے میں ذلیل کروں گا؟ میں اس کا نام تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ جب حضرت موسیٰ جانے لگے نا، اللہ پھر بلائے، اب سننا کیا فرمایا، اے موسیٰ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنا، اگر میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا تو یہ پیٹھ پیچھے برائی ہو جاتی۔ بولو پیٹھ پیچھے برائی۔ اللہ فرماتے میں نے غیبت کو تم پر بھی حرام کیا ہے، اپنے اوپر بھی میں نے غیبت کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے سوچو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہوگا جس کے اندر ہم سب مبتلا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، روزہ ہے، تکلیف ہوتی ہے بھائی، بولنے میں، کھڑے ہونے میں، سب چیز میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے پیاروں یہ غیبت اور جھوٹ، یہ دو گناہ، بولو کتنے؟ غیبت اور جھوٹ۔ سب لوگ بولو انشاءاللہ توبہ کریں گے، انشاءاللہ بولو کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ رمضان مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا ایک بہت پیارا سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا، فرماتے یعنی بغداد کی جامع مسجد میں سب کے سامنے فرماتے لوگوں رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے میں بن جاؤ گے اللہ باقی مہینوں میں بھی بنا دے گا، اور یہ مہینے میں جو نہیں سدھرا تو باقی مہینوں میں بھی نہیں سدھرے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سحری کے لیے اٹھتے ہو، بولو آج لوگ پوچھتے نا کہ کورونا کا کیا کریں، ویکسین لینے کا نہیں لینے کا، اور جگہ جگہ پر کورونا، گھر گھر میں کورونا۔ مولانا ایوب صاحب میں جاتا ہوں روزانہ قبرستان میں، ایک لائن ہے، موتیں آ رہی ہے، مردے آ رہے، ایک کے بعد ایک آ رہے۔ آج تک ہماری آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک آسمانوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، آج تک زمین نے وہ منظر نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ ہم کو دکھاتا ہے۔ اور اس کی سیدھی بات یہ ہے ہم بھی توبہ کریں، اللہ مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ 40 سال کے گنہگار نے کیسے رو کے مانگا ہوگا، کیسے گڑ گڑا کے مانگا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو بچا دیا۔ ہم میں کا گنہگار، ہم سب گنہگار ہیں، ہم اللہ سے مانگے نا۔ ابھی ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ بھائی، تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کر لو، دو کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، پھر اللہ کے سامنے رو لو، اللہ بہت گنہگار، اللہ بہت گنہگار، اللہ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے، مغفرت کا وقت ہے۔ آپ مانگتے جاؤ گے، ہو سکتا ہے ایک کے مانگنے پر اللہ کورونا کی وبا سے پوری امت کو بچا لے گا۔ اس لیے بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں 3 باتوں کی طرف بلکہ 4 باتوں کی طرف شارٹ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے غیبت، بولو آج سے پکا وعدہ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی۔ اور اگر کوئی کرے نا، کوئی کرتا ہے ہمارے سامنے کہ بھائی وہ اس کا کیا ہوا، وہ عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، فوراً اس کو کہو بھائی روزے دار، تو بھی روزے دار، میں بھی روزے دار، تیرا روزہ بھی جائے گا، میرا روزہ بھی جائے گا، بہت محنت سے روزہ رکھا ہے۔ میرے پیاروں غیبت نہیں کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ جھوٹ نہیں، ساتھ میں بولو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور نمبر 3 روزہ قبول کروانا ہے، ارے جلدی جلدی بولو نا، روزہ قبول، تو روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ 2 ہو گئے، اب تیسرا ہے قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کسی کو معلوم؟ اللہ کو پوچھو۔ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، اللہ فرماتے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، تیرا روزہ قبول کر لوں گا۔ بھائی گناہ سے اپنے آپ کو، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تتقون کا مطلب، تتقون کا مطلب لمبی لمبی نوافل پڑھنا نہیں، لمبی لمبی تسبیح پڑھنا۔ تتقون کا مطلب ہے تیرے اندر طاقت ہے، تو گناہ کر سکتا ہے، مگر اللہ رسول کے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ آ گیا، اللہ نے روزے کو قبول کر لیا۔ تو بھائی ایک تو یہ موبائل پہ گناہ کرنا بند کر دو بھائی،
موبائل پہ آئی پیڈ پہ گناہ، کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم چاہے تو موبائل کو آن کریں، چاہے تو موبائل کو آف کریں، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ کھولے، ہم چاہے تو کوئی ایپیسوڈ بند کرے، اللہ نے ہماری انگلیوں میں طاقت دی ہے، ہم طے کر لے پورے رمضان میں موبائل غلط نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ میں کر سکتا ہوں مگر میرے اللہ نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا۔ قسم اللہ کی، افطار بعد میں ہوگا، روزہ پہلے آسمانوں پر قبول ہو جائے گا۔ تو گناہ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، موبائل پر غلط کام نہیں کریں گے۔ اور ایک آخری بات کی طرف لا رہا ہوں جس کی میں اپیل ابھی آپ کے سامنے کروں گا، وہ یہ ہے جتنا ہو سکے صدقہ اور خیرات کریں گے۔ آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کروں، میرے پیاروں، آپ سب نے نام سنا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، بولو سنا نہیں سنا؟ نہیں بولو نہ سنا کہ نہیں سنا؟ کون نبی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، پورا مجمع بولو، قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، جس کی نیکی دائیں پلے میں زیادہ وہ جنتی، جس کی برائی بائیں پلے میں زیادہ وہ، لیکن وہ ترازو ہوگا کیسا؟ کیونکہ ہم نے تو کریانے کی دکان میں ترازو دیکھا ہے، سونا چاندی والے کے پاس ترازو دیکھا ہے، تو ترازو ہوگا کیسا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کو پوچھا، اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، قیامت میں اللہ جو تمہارے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا داؤد نہیں دیکھ سکتے، بہت بڑا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا بھی بڑا ہوگا لیکن مجھے تو ترازو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے داؤد نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دینا، صرف ترازو بتا دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں تو ترازو ہوگا جس میں دایاں پلہ بھی ہوگا بایاں پلہ بھی ہوگا، دائیں پلے جھکے تو جنتی، بایاں پلہ جھکے تو جہنم۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پردہ ہٹاتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب ترازو آیا، اے میرے پیاروں میں کیسے بتاؤں کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا کتنا بڑا، میں کیسے بتاؤں؟ لیکن حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے۔ ترازو دیکھ کر حضرت داؤد جب ہوش آیا تو اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بے ہوش ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ نیکی کا پلہ اتنا بڑا ہے، کب بھرے گا؟ اللہ نیکی کا پلہ کہاں سے کہاں تک ہے، اللہ یہ بھرے گا کب؟ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں ساری عبادت کریں گے، لیکن اللہ وہ نیکی کا پلہ بھرے گا کب؟ کیونکہ اتنا بڑا ہے کہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا داؤد میری عزت و جلال کی قسم، میرا کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب کو دے دے گا۔ سنو اللہ کیا فرماتے، میری عزت کی قسم، میرا کوئی بندہ یا میری کوئی بندی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک کھجور کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو صرف ایک کھجور دے، اللہ فرماتے میری قسم وہ ایک کھجور کی وجہ سے میں اس کے نیکی کے پلے کو بھر دوں گا، اور اتنا بھر دوں گا کہ وہ پلہ جھکے گا اور میرا بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے۔